بہت بدتمیز قسم کے انسان بھی ہیں یہ بھی۔ آج کے ولاگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وینا ملک کا ٹویٹر ہینڈل حقیقت میں کون چلاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر یہ عابد مجید روڈ ہے ایک، وہاں پہ کچھ فوجی کوارٹر ہوتے تھے، وہاں پہ رہتی تھیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر جو ہماری سیاسی اور سماجی جگہیں ہیں وہاں پہ خبریں، ان کا بازار کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، خبریں گرم رہتی ہیں، اور ایک بڑی گرما گرم خبر ہے، اور خبر یہ پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان کی ایک خوبرو تھی، اب تو مجھے نہیں لگتا، لیکن خوبرو اداکارہ کہا جاتا ہے وینا ملک، اسکینڈل یا کیا اس کو دوسرا لفظ کیا ہے کہ اریانیت، اور مطلب اس طرح کی ایک کوئین سمجھی جاتی ہیں وینا ملک۔ ان کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، یعنی کہ وہ پکڑی جا چکی ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ پاکستان کے ایک معروف یوٹیوبر عمران ریاض خان، جو ترجمان سمجھے جاتے ہیں، جو بہت بڑے بھونپو سمجھے جاتے ہیں اس وقت۔ بھونپو کوئی غلط لفظ نہیں ہے، یہ ضرور خیال رہے، وہ بہت بڑے بھونپو سمجھے جاتے ہیں تحریک انصاف کے۔ وہ بہت بڑے، آپ کیا کہنا چاہیے کہ ٹکر کے لوگ کہنا، ان کا ایک بڑا مشہور جملہ نکلا تھا کچھ دنوں پہلے۔ بہت بدتمیز قسم کے انسان بھی ہیں، یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے۔ اور یہ جو وینا ملک ہیں، ان کا پتہ یہ چلا ہے کہ ان کا وہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ چلاتے ہیں، اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ٹویٹر ہینڈل کے ساتھ ساتھ وہ بے تحاشا اور ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں ان کو آپریٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس آج کے ولاگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وینا ملک کا ٹویٹر ہینڈل حقیقت میں کون چلاتا ہے، اور اس ٹویٹر ہینڈل کے اوپر کیا وینا ملک خود ہی چلاتی ہیں یا عمران ریاض خان چلاتے ہیں یا کون چلاتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور مکمل ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے میں بات کروں گا، اور اس کے اندر ثبوت جو ہیں وہ واقعاتی ہوں گے، اور وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا۔ وینا ملک کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وینا ملک جو ہیں ان کا حقیقی نام وینا ملک نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ اور وینا ملک کا جو نام ہے وہ ڈھونڈنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور میں اس کے اندر کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتا کہ وینا ملک کا حقیقی نام کیا ہے اور کیا ہے۔ لیکن وینا ملک صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان فوج کے ساتھ وابستہ ایک صاحب ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، اور فوج کے ساتھ لوور رینک کے اندر، یعنی کہ وہ آفیسر نہیں تھے، لوور رینک کے ساتھ وہ وابستہ تھے۔ انہی دنوں میں جب وہ صاحب یہاں پہ راولپنڈی کے اندر کہیں پہ، سینہ گزٹ بات یہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر یہ عابد مجید روڈ ہے ایک، وہاں پہ کچھ فوجی کوارٹر ہوتے تھے، وہاں پہ رہتی تھیں۔ تو اسی دوران ہی وینا ملک نے مختلف لوگوں کو اپنی سیڑھی بنایا کہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کالج کے اندر کوئی بہت اچھا وہ پرفارم نہیں کر سکی تھیں، تو اپنی تعلیمی سلسلہ پاکستان کے، بدقسمتی سے پاکستان کے عمومی طور پہ جو ہمارا میڈیا انڈسٹری ہے اس کے اندر اسی طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں، یا وہ بلکہ حضرات بھی شاید اسی طرح کے ہی آگے آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے تعلیمی اعتبار سے کوئی بہت اچھی کارکردگی نہیں رکھتے، اسی لیے ان کے شعور کا ہمیں اندازہ ہوتا رہتا ہے، جبکہ دنیا بھر کے اندر انٹلیکچولی جو فنکار اور اداکار طبقہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ خیر، تو وینا ملک صاحبہ جو ہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہے۔ وینا ملک کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے وہ گئی تھیں بھارت کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے برہنہ شوٹ کروائے تھے، اور اپنی جو یہ بازو ہے اس کے اوپر ان کا ایک حقیقی یا غیر حقیقی ایک ٹیٹو تھا، جس کے اوپر ISI، پاکستان کی ہماری مسلح افواج جس طرح ہیں اسی طرح پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو پاکستان کی آنکھ اور پاکستان کے کان یا پاکستان کی حیثیت سمجھی جاتی ہیں، پاکستان ہمارا فخر ہے، ہماری ISI، ان کا وہ ٹیٹو انہوں نے اپنے جسم پہ بنا کر انہوں نے ہمارے دشمن ملک کے اندر ایک شوٹ کروایا تھا، اور یہ بڑا ایک شوٹ کے اندر وہ برہنہ تھیں اور ہاتھ میں ہینڈ گرنیڈ پکڑا ہوا تھا انہوں نے۔ تو ان شوٹس کی وجہ سے وہ کافی کنٹروورسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ظاہری بات ہے جب وہ پاکستان آ گئیں تو پاکستان آنے کے بعد اس طرح کے حالات کے بعد وہ پاکستان آنا اور پاکستان آ کے وہ دوبارہ میڈیا انڈسٹری کو جوائن کرنا، ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ اب وینا ملک کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کی بات کر دیتے ہیں۔
ذرا سا اس چیز کو تھوڑا سا حساس ہے تو اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ سکیں کہ وینا ملک کا ٹویٹر ہینڈل کون استعمال کر رہا ہے اور کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے. اس کو ذرا سا خود سے آپ نے خود انٹیلیجنٹلی اس کو بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے خود سپائی ماسٹر بننا ہے تو آپ نے سمجھ جائیں گے کہ وینا ملک کا ٹویٹر ہینڈل کون استعمال کر رہا ہے. وینا ملک جب یہاں پہ پاکستان آئی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کسی کمپرومائز کے ساتھ ہی آئی ہوں گی اور کسی جگہ پہ معافی تلافی ہوئی ہوگی, کسی جگہ پہ انہوں نے کان پکڑے ہوں گے یا کچھ بھی کیا ہوگا وٹ ایور, جو یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کے اندر گھسنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے. لیکن بہرحال ریاست پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے اس طرح کی گھناؤنی گھٹیا غلیظ حرکت کرنے کے بعد وینا ملک جو ہیں وہ انہوں نے جب پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں دوبارہ انٹری دی ہوگی تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ یہ اتنی آسان نہیں ہوگی. وینا ملک جو ہے وہ ہماری میڈیا انڈسٹری کی خاتون ہے. میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ انسان کی ذات شناخت, اب یہاں سے بات جو ٹیکنیکل ہو رہی ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور آپ نے اصل کلپریٹ تک پہنچنا ہے, اپنی ذات شناخت کے حوالے سے ہی ان کی ساری زندگی اسی چیز میں بنتی ہے کہ اپنے چہرے, اپنے ذات اور اپنی شناخت جو ہے اس کو منوایا اور پہچان کروائی جائے. میڈیا نام ہی اسی چیز کا ہے. وینا ملک کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ وینا ملک اپنے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر, جو ظاہری بات ہے آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا, اور کاپی رائٹس کی وجہ سے میں بڑا محتاط ہو گیا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے اندر جو ہے مجھے ابھی تک ان ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ کہ آپ کس طریقے سے وہ ویڈیو کو لگا لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اوپر کاپی رائٹ کا کلیم یا اسٹرائک نہ آئے, تو میں نہیں لگا پا رہا ہوں. لیکن وہ آسانی سے آپ کو مل جائے گا, آپ گوگل کیجئے تو وہ ٹی وی پروگرام جس کے اندر انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کا ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے. پاکستان کا انتہائی اہم بلکہ دنیا بھر کا انتہائی اہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم, اس کے اوپر ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ جو وینا ملک کے نام سے موجود ہے, اس ویریفائڈ اکاؤنٹ کے اوپر کوئی اور شخص وینا ملک بن کے, جو وینا ملک خود ٹی وی چینلز پہ کہہ چکی ہیں, وہ وینا ملک بن کے وہ جو ہے وہ چلوا رہا ہے, وینا ملک کے نام سے ٹویٹس کر رہا ہے اور وینا ملک اس کے اوپر خاموش بیٹھی ہیں. اور وینا ملک جیسی خاتون جو انتہائی شاطر کا لفظ تو میں شاید زیادہ منفی ہو جائے گا, لیکن اتنی تیز ترار خاتون ہیں جو پوری دنیا کو نچاتی الجھاتی, دنیا بگ باس کے اندر گھوم آئی, پوری دنیا کے اندر میڈیا انڈسٹری کے اندر آنا ہی ایک, اور اس کے اوپر ایک مشہور, اور پھر جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ پھر دنیا ٹیلی ویژن پہ جیو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ میمیکری کیا کرتی تھی, ہم سب امید سے ہیں وہاں پہ کیا کرتی تھیں. پھر مس دنیا کے نام سے انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس دنیا ٹی وی کے ساتھ وہ رہی ہیں, پھر بھارت چلی گئیں, بگ باس میں انہوں نے کام کیا. اس طرح کی خاتون کا کوئی اور ٹویٹر ہینڈل یوز کر رہا ہو اور وہ خاتون بغیر کسی کنسنٹ کے, ان کی رضامندی کے بغیر, اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ اچھا ٹویٹر کا ہینڈل جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی ویریفائی نہیں ہو جاتا, اس کے اندر ان کا اوریجنل نام وہ دینا پڑتا ہے, ان کا CNIC دینا پڑتا ہے. تو یہ CNIC کہاں سے حاصل کیے گئے, کس طریقے سے دیے گئے, اور وہ اس کے بعد وہ ویریفائی کروا لیا گیا. ٹویٹر کا ایک طریقہ کار ہے, CNIC آپ کو پاسپورٹ وغیرہ دینا پڑتا ہے, اور اوریجنل نام کا, جس تک ظاہری بات ہے ایک عام انسان کی رسائی نہیں ہے. اب یہاں سے آگے مزید تھوڑی سی چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وینا ملک اس ٹویٹر ہینڈل کے اوپر معترض, حالانکہ وہ ایک دو چیزوں کے اندر وہ بڑے آسانی سے اپنا ریکلیم کر لیتی ہیں کہ بھائی میرا ٹویٹر ہینڈل کوئی اور استعمال کر رہا ہے, وہ خود رپورٹ کرتی ہیں اور اپنے ٹویٹر کو وہ پیسے والی بندی بھی ہیں, کسی IT کے ایکسپرٹ کو وہ ساتھ ملاتی ہیں یا سوشل میڈیا ایکسپرٹ کو ساتھ ملاتی ہیں, تو ایک دن کے اندر وہ ان کو ٹویٹر ہینڈل ان کا واپس مل جاتا. لیکن وینا ملک نے یہ حرکت نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ وینا ملک یا تو کمپرومائز تھیں یا بلیک میل ہو رہی تھیں یا کسی, اب جس نے بھی ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ کسی اور کو آپریٹ کرنے کے لیے دیا تھا, تو اس نے ٹویٹر ہینڈل اس فرد کو ہی دینا تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر جال سازیوں کے اندر ایکسپرٹ ہو. اور اب جال سازیوں میں ایکسپرٹ ہونے کا آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک نام تھا فرحان ورک صاحب کا, جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو کچھ دیر کے بعد اس خاتون کا یا اس مرد کا, اس واقعے کے ساتھ وابستہ مرد کا ایک ٹویٹر ہینڈل ابھر کے سامنے آ جایا کرتا تھا, اور اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں جو ہے وہ فالوور بھی ہوا کرتے تھے. اداکارہ شبنم کے ٹویٹر ہینڈل کے بارے میں تو بڑا ایک مشہور رہا کہ وہ بھی آ گیا تھا منظر عام پر, اور بھی بے تحاشا وہ. لیکن فرحان ورک صاحب جو ہیں وہ تو منظر سے ہٹ گئے ہیں.
اب کچھ عرصہ پہلے تک، اب میں تھوڑی سی چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، کچھ عرصہ پہلے تک ایک سیم پیج ہوا کرتا تھا، جس سیم پیج کے اوپر عمران ریاض خان صاحب ہوں، جمیل فاروقی صاحب ہوں، جو آج کل بہت بڑے انتہائی اسٹیبلشمنٹ یا انقلابی بنے پھرتے ہیں، یہ تمام لوگوں کو 5th جنریشن وار کے یہ بڑے شہاب، ایک مختوم شہاب صاحب ہیں، وہ بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو بڑے اچھل کے آیا کرتے تھے، وہ آج کل ذرا انقلابی ہوئے ہیں۔ وجہ ان کا تکلیف یا ان کا اعتراض یہ ہے کہ پاک فوج جو ہے یا ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ سیاست سے کیوں دستبردار ہو رہے ہیں، وہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی سے جو ہے وہ ان کی چھتر چھایا، یا دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں کہوں تو ان لوگوں کو اب وہ آن کیوں نہیں کر رہے، ان کے وہ حلوے مانڈے جو ہیں وہ کیوں نہیں چل رہے۔ تو اب چیزوں کو خود لنک کر لیجئے کہ 5th جنریشن وار کون چلا رہا تھا۔ جو 5th جنریشن وار چلانے والے آج وہی ہیں جو آج کل شیخ مجیب کو اپنے والد محترم کا درجہ دیے بیٹھے ہیں، یا وہ پاکستان کے خلاف بھارت کی ہونے والی کوئی بھی بات جو ہوتی ہے اس کو بڑا وہ گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفالٹ کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، آرمی کے خلاف ٹرینڈ بنا رہے ہوتے ہیں، اور کل وہ ایک انتہا پر تھے تو آج وہ دوسری انتہا پر ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے ٹویٹر ہینڈل جو تھے وہ بھی وہی چلا رہے تھے۔ اب ان سب کے سرخیل جو ہیں وہ کون صاحب ہیں، ان کو ڈھونڈنا بھی آپ کا ہی کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن پہ الزام لگتا ہو وہی ان کے سرخیل ہوں، کیونکہ جال سازی کے اندر وہی صاحب بھی۔ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران ریاض خان صاحب بھی اس کے اندر ملوث تھے، لیکن ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک جو ٹویٹ ہے وہ بہت زیادہ ایک اسکرین شاٹ سا بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا مریم نواز کے حوالے سے، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ مریم نواز کا ایک بیان سرکولیٹ کیا تھا کہ جس پہ لکھا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی والے میری خوبصورتی سے جلتے ہیں، اور عمران ریاض خان صاحب نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ ٹویٹ جعلی تھا۔ عمران ریاض خان صاحب اتنے کچے انسان نہیں ہیں کہ وہ ایسی جعلی چیز بغیر سمجھے ٹویٹ کریں یا ان کو معلوم نہ ہو، بڑے پکے ہیں، بڑے قائیں ہیں، پورے دنوں کے صحافی ہیں، صحافی تو خیر نہیں ہیں لیکن پورے دنوں کے وہ، اب صحافی تو میں خیر کسی طریقے سے ان کو نہیں مانا جا سکتا جو بھی شخص، لیکن وہ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوں۔ تو آپ اب خود سرچ کر لیجئے گا کہ وینا ملک کا ٹویٹر ہینڈل کہاں سے اپریٹ ہو رہا تھا اور کس رستے سے گیا تھا، کون تھا جو اس قابل تھا کہ وینا ملک کے ٹویٹر ہینڈل کو وہ کسی اور تک پہنچا سکتا تھا اور ویریفائی کروا سکتا تھا، ان کے شناختی کارڈ تک رسائی رکھتا تھا، ان کے موبائل نمبر تک رسائی رکھتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وینا ملک بہرحال بہت پہلے کی پکڑی جا چکی ہیں اور وہ خود اعتراف کر چکی ہیں کہ ان کا ٹویٹر ہینڈل وہ خود استعمال نہیں کرتی، اور ان کو ان کنٹینٹس کا، ان مندرجات تک کا بھی نہیں پتہ تھا جو مندرجات اس ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اپلوڈ ہو رہے ہیں، بلکہ اگر پتہ بھی تھا تو انہوں نے اس کے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔